اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جی الحمدللہ سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جی میں نے جو ہے آج آپ سے جیسے اپنے ٹائٹل میں دیکھا اور تھمبنیل میں بھی کہ ہم بات کریں گے ان سب لوگوں کے بارے میں کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ چیزیں زندگی میں نا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے ہی ہمیں بیٹا بھی ملتا ہے، بیٹی بھی ملتی ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مطلب بانجھ رکھتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کے ہاتھ پہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کوشش اور ایک ہوتا ہے آپ کا توکل۔ تو کبھی بھی اپنا توکل، اپنی کوشش جو ہے وہ اللہ پاک کبھی بھی اللہ پہ کمزور نہ پڑنے دیں، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، وہ انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آج میں جس نبی کریم کی بات کرنے والی ہوں، اچھا جب بھی نبی کی بات آتی ہے نا تو زبان پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا ہے۔ اچھا تو میں جن کی بات کرنے والی ہوں وہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ ہم سب انبیاء سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو زکریہ علیہ السلام جو ہے، پہلے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ ان کے ذمہ حضرت مریم علیہ السلام کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کی پرورش آئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے، اور وہ ان کی پرورش کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا اس کا پھر ایک الگ سٹوری ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی اور ویڈیو میں سناؤں گی کہ کس طریقے سے وہ ان کو ملی تھی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ تو اور ان کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس ٹائم پہ انہوں نے جو ہے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے تھے، اکثر ان کے پاس ایسا کھانا آیا ہوتا تھا جو عام کھانوں سے مختلف تھا، اور وہ کون لاتا تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ جنت کا جو ہے وہ کھانا ان کے پاس آتا تھا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آگے جا کے کتنا بڑا شرف بخشا کہ بغیر شوہر کے اللہ پاک نے ان کو اولاد دی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، آج کی سائنس اس بات کو مان ہی نہیں سکتی ہم، مطلب لیکن اللہ پاک کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی، پہلی بات ہے، مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر لوگ بار بار پوچھتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، ویسے تو میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی اپنی ویڈیو کے اس سے، کہ یہ باتیں پوچھنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے، آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کی پرائیویسی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ان کے آنگن میں پھول نہ کھلے، کون نہیں چاہتا کہ اس کی جھولی نہ بڑھے؟ تو کائنڈلی لوگوں سے پوچھنا، اس بارے میں ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو بظاہر مضبوط اور خوش نظر آ رہے ہیں تو بس ان کو آنے دیں، اور اللہ پاک آپ کو بیٹی دے تو اس کو سراخوں پہ رکھیں۔ بیٹیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی رحمت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی بات، کوئی بھی نگیٹیوٹی کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے۔ نمبر تھرڈ یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگنا مت چھوڑیں، اللہ پاک سے کی رحمت سے مایوس آپ نے نہیں ہونا۔ جس دن آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے نا، اس دن آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا اسے کسی اور لشکر کی، سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے یہ دعا مانگی تھی، میں آپ کو ان کی دعا سناتی ہوں۔ تو جی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آئی تھنک اس کی 9 نمبر آیت ہے یہ، تو آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہترین وارث جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ میں کبھی بھی یہ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو کس قابل ہوں ہی نہیں کہ وظیفہ کسی کو دے سکوں یا بتا سکوں۔ تو آپ جو ہے اس کو نا وہ کر لیں، اس آیت کو، اس دعا کو نا آپ نے وہ کر لینا ہے۔ یہ 80 نمبر ہے، الانبیاء کی آیت ہے، میں نے کہا میں آپ کو کنفرم کر دوں، اور سورۃ الانبیاء جو ہے وہ پارہ نمبر 21 میں ہے۔ تو آپ اسے کھلے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت جلد، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کوشش نہیں چھوڑنی، آپ دیکھیے گا بہت جلد اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی جھولی کو میں پھول کھلا دیں گے، اس کو ضرور بھر دیں گے۔ تو کیونکہ
دعاؤں کا ہمیشہ جو ہے وہ اجر ملتا ہے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جو دعائیں ہیں وہ نہیں ملتی. تو اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا ہے. تو جی یہی ٹاپک تھا جس پر میں بات کرنا چاہ رہی تھی، اور الحمدللہ آپ سے بات کرتے کرتے میں نے اپنی گروسری بھی سمیٹ لی. اس کو آرگنائز کرنا تھا. آپ کو پتہ ہے اٹس آل اباؤٹ ہر اسلامک لائف لاگس. تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ سے کچھ نہ کچھ جو میں نے سنا ہوا، جو میں نے پڑھا ہے، آپ تک بھی پہنچا دوں. باقی میں خود بہت زیادہ گناہ گار ہوں. میں ہر ویڈیو میں اپنی جو عاجزی ہے اور اپنی جو پسماندگی ہے اس کا ضرور اعتراف کر لیتی ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مجھے بہت نالج ہے یہ وہ. ایسا کچھ بھی نہیں. میں بھی آپ کی طرح ہوں، اور شاید آپ کو مجھ سے زیادہ نالج ہوگا. تو جی یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے چھوٹا سا پیزا بنایا تھا. تو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے پیزا بنانے کی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی اپنے چینل پہ، اوون میں بھی اور وداؤٹ اوون بھی، تاکہ جن کے پاس اوون نہیں ہے اس کے بغیر بنا لیں. یہ پیزا میں نے بغیر اوون کے ہی بنایا تھا. تو خیر یہاں پر جی میں چکن کے نوڈلس، چکن کے جو ہے وہ ڈونٹس فرائی کر رہی ہوں. یہ بھی میں نے گھر میں بنائے تھے. تو آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی بھی ریسپی شیئر کر دوں گی. کیونکہ میرا بھی بالکل نیو چینل ہے، اور میں نے یہ بنایا بھی بیسیکلی اپنی پازیٹیوٹی اور اچھی باتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کچھ سیکھنا بھی چاہیں اور اگر مجھ سے کچھ سیکھ سکیں تو میں آپ کو ضرور سکھاؤں. تو یہاں پہ بس اب میں بریک فاسٹ ریڈی کر رہی تھی نیکسٹ ڈے. تو ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ چلو میں آپ لوگوں سے بات بھی کر لیتی ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں. وہ انشاءاللہ بہترین مددگار ہے، اور وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اچھا انڈا نان اسٹک کے فرائنگ پین پہ ہی زیادہ اچھا فرائی ہوتا ہے. تو خیر جی بس اب میں چائے پیتی ہوں. تندوری چائے میری فیوریٹ ہے. آپ بھی اپنی چائے پئیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.